وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ ابھی آپ نے دیکھا غزہ پارک کے اندر بھی کافی زیادہ رش ہے، تراویحیں پڑھی جا رہی ہیں، اور جو نیو ایریا بنیا ہے غزہ پارکنگ طرف سے حرم شریف طرف انٹر ہو تو ابو جل حماموں کے سامنے وہاں پہ بھی کافی رش ہے، اور ابھی حاجی صاحبان کافی تعداد میں حرم شریف کی جانب آ رہے ہیں، اور آگے جو شوٹر 4 اور شوٹر 3 ہے یعنی کہ مسجد عبداللہ کا جو فرنٹ ہے وہاں پہ بھی آپ نے کتنا زیادہ رش دیکھا ہے، بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان تراویحیں پڑھ رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ جس طرح ہماری ڈیوٹی ہے وہاں پہ، اور روزمرہ کی طرح آپ کو انشاءاللہ پورے دن کی ڈیٹیل دیں گے اور خانہ کعبہ شریف کی زیارت کریں گے۔ ویڈیو لازم پوری دیکھنا، اور ویڈیو آگے بھی اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ لازم شیئر کرنا۔ کوئی فضول ویڈیو نہیں ہوتی ہے، ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی ویڈیو ہوتی ہے، ڈیلی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ کو حرم شریف میں، خانہ کعبہ شریف میں یاد کرتا ہوں، اور آپ کو ڈیلی حرم شریف کی زیارت کرواتا ہوں، تو لازم ویڈیو کو آگے شیئر کیا کریں۔ ماشاءاللہ ابھی پہنچے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ، اور موسم دیکھیں، اور ابھی حتیم والی سائڈ پہ ہوں یعنی باب الفتح گیٹ پہ، اور خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ کافی رش ہے، حاجی صاحبان کافی لگ رہا ہے کہ آج جو ہے آخری روزہ ہوگا۔ دیکھیں باقی یہاں کی جو اللہ کمیٹی ہے وہ شام کو بتائے گی نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ۔ میں بھی ایک چھوٹی سی پوسٹ یہاں جب ویس رکھتے ہیں، میں دعا کروں کہ اللہ پاک ان کو اس سال خانہ کعبہ شریف کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، کہ آپ سب اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پر آئیں، 7 رمضان اس پیارے گھر میں، اس مقدس جگہ میں ڈیلی زیارت کی ہے، ڈیلی یہاں پر آ کے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں، اور یہ بہت پرسکون جگہ ہے، اور یہاں سے جانے کو بالکل یہاں پہ، اور جو یہاں پہ حاجی ہیں وہ بھی تقریباً 99% جو ہیں وہ عصر اور مغرب کے درمیان تک وہ یہاں حرم شریف میں پہنچیں گے، اور جو حاجی صاحبان اعتکاف بیٹھے ہوئے وہ بھی یہاں پہ کل عید الفطر ہے یا کل روزہ ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں وہاں گواڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں، اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے آنے والے عمران چینل کو لازم سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی حرم شریف کی ڈیلی زیارت کر سکیں۔ ابھی پہنچا ہوں حرم شریف میں، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں، اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ تو ابھی چلتے ہیں چھت پہ سیدھے، انشاءاللہ آپ کو چھت سے حرم شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ صبح تقریباً 3:30 پونے 4 کا ٹائم ہے۔ بابرکت والا مہینہ رمضان شریف جو کہ الوداع ہو رہا ہے، اس میں بہت سارے حاجیوں نے، یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں عائشبان نے یہاں پہ عمرہ کیا، بہت ساری دعائیں مانگی، اور اس مقدس مہینے میں، اس پیارے مہینے میں جو حاجی جو یہاں پہ مسلمان عمرہ کرتا ہے، اس کا اجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا۔ تو آج 29 روزے ہو گئے، دیکھیں یہ لاسٹ روزہ ہوگا، یا اللہ کرے ایک روزہ اور مل جائے۔ آج 29 سحری ہے، یعنی کہ آج انشاءاللہ 29 روزے ہو جائیں گے، اور کل دیکھو عید الفطر ہوتی ہے یا 30واں روزہ ہوگا۔ رش جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں چھت سے، ابھی نیچے کتنا ہے۔ آج بھی ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ پورا یہاں پہ دعا مانگی، اور اس دعا کے اندر الحمدللہ ایران کا ذکر ہوا، ایران کے لیے دعا مانگی گئی، اللہ پاک ایران کی مدد فرمائے، اپنی غیبی مدد عطا فرمائے۔ اور ابھی اوپر چلتے ہیں چھت پہ، یہ مسجد الحرم کی چھت کے اوپر، اور نیچے دیکھیں ماشاءاللہ اس ٹائم
نیچے والا جو سین ہے گراؤنڈ فلور وہ حاجیوں سے فل بھرا ہوا ہے. دارالتوحید کے سامنے یہ جو 6 نمبر حمام ہے، کلاک ٹاور والی سائڈ، اور چھت کے اوپر بھی دیکھیں جو لاسٹ 12 بجے کے بعد 10 تراویحیں پڑ جاتی، ابھی وہ ختم ہوئی ہیں، اور اب ہائی صبح تقریباً 30 سے 35% واپس جائیں گے روموں کی جانب. یہ دیکھیں پیچھے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب ہائی صبح نکل رہے 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے واپس جاتے ہوئے، جو ابراہیم خلیل روڈ پہ رہتے ہیں. یا نیچے یہ 74 73 72 نمبر گیٹ کے سامنے آئسبان بیٹھے ہوئے. اس ٹائم جو مسئلہ حرم کا باہر والا سین ہے دیکھیں فل بھرا ہوا ہے، اور یہ حاجی صبان جبل کعبہ کی طرف سے جا رہے ہیں جس طرف 6 نمبر امام ہے. اور جبل عمر کے سامنے بھی دیکھیں روڈوں کے اوپر اس ٹائم کافی زیادہ رش ہے. آج 29ویں کی رات ہے، 29ویں کی رات، اور آدھا گھنٹہ ماشاءاللہ دعا مانگی یہاں پہ حرم کے اندر. ایران کے لیے بھی دعا ہوئی، امت مسلمہ کے لیے جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں دنیا میں، یعنی کہ سب کے لیے ہوئی، لیکن بالخصوص ایران کے لیے دعا مانگی گئی. اللہ پاک ایران کی مدد فرمائے. کل بھی مانگی گئی تھی، 30ویں والے دن بھی، اور اس رات بھی ایران کے لیے دعا مانگی گئی. اور ابھی آپ کو یہاں سے خانہ کعبہ شریف کی زیارت بھی کرواتے ہیں. اس طرف یہاں سے دکھائیں گے آپ کو خانہ کعبہ شریف صبح صبح. ماشاءاللہ سامنے خانہ کعبہ شریف ہے، اور نیچے گراؤنڈ فلور پہ کافی زیادہ رش ہے، لیکن جو گرین لائٹ والی سائڈ ہے ابھی وہ سائڈ خالی ہے، اور چھت تک طواف چل رہا ہے. ابھی ہائی صبح کافی تعداد میں باہر نکل گئے ہیں، کیونکہ اب جو ہے 30 سے 35% حاجی صاحبان واپس اپنے روموں کی جانب جائیں گے. کافی زیادہ رش ابھی بھی ہے. گراؤنڈ فلور پھر حاجی صاحبان جو ہے نا وہ کم لے کے جاتے ہیں حاجیوں کو نیچے، اوپر فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ، روف پہ، چھت پہ کافی زیادہ رش ہے. اور یہ سامنے پیچھے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ. حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے مسجد عبداللہ کے اندر آرام کر رہے ہیں، جنہوں نے یہاں پہ تراویحیں پڑھی رات، یعنی یہیں رکے حرم کے اندر، اور یہاں اب نماز فجر پڑھ کر پھر یہ واپس جائیں گے. ان میں سے کچھ حاجی ہیں جو اعتکاف بیٹھے ہوئے، اور کچھ حاجی ہیں جو یہاں پہ رات کے آئے ہوئے تراویحوں کے لیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی بھی اذان فجر ہوئی ہے، تقریباً 10 منٹ کے بعد جماعت ہوگی. سامنے کلاک ٹاور، اور ابھی سروس بلڈنگ پہ ہوں. یہاں سے آپ کو جو سروس بلڈنگ اور شامیہ کا سینٹر ہے مسجد عبداللہ کا، وہاں پہ دکھاتا ہوں. یہاں پہ حاجی صاحبان نماز فجر پڑھنے کے بعد آرام کر رہے ہیں. زیادہ حاجی صاحبان جو ہیں وہ نیچے چلے گئے ہیں، یعنی کہ اپنے روموں کی جانب جائیں گے. یہاں بھی حاجی صاحبان آرام کر رہے ہیں. آگے وہ سینٹر ہے مسجد عبداللہ اور شامیہ کا، وہاں بھی حاجی صاحبان اب آہستہ آہستہ واپس نکلنا شروع ہو گئے ہیں. کچھ جا رہے ہیں جس طرح ابراہیم خلیل روڈ ہے، اور کچھ جا رہے ہیں جرول والی سائڈ جہاں سے نپک نیچے سے گزر رہی ہے. حاجی صاحبان جا رہے ہیں باب العمرہ گیٹ کی جانب خانہ کعبہ شریف کی طرف، جنہوں نے طواف کرنا ہے. باب العمرہ گیٹ بہت ہی قریب ہے، جو جبل کعبہ کی طرف سے حاجی صاحبان آتے ہیں ان کے لیے یہ ہے باب العمرہ گیٹ. صاحبان جا رہے ہیں باب الفتح گیٹ کی جانب، یعنی کہ باب الفتح گیٹ سے نیچے اتریں گے خانہ کعبہ شریف کی طرف. آج کافی زیادہ رش ہے، 29 روزہ ہے. ممکن کل کی عید الفطر نہ ہو، لیکن جس طرح رش ہے ابھی دیکھیں شام کو پتہ چل جائے گا
کل عید ہے یا پرسوں، لیکن آج جو رش ہے اس کے حساب سے لگ رہا ہے کہ کل عید الفطر۔ فرسٹ فلور کے اوپر طواف چل رہا ہے، آج کافی زیادہ رش ہے فرسٹ فلور کے اوپر، اور یہاں سے آپ کو نیچے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ آج نیچے بھی بہت زیادہ رش ہے، بہت ساری تعداد میں آئی سبحان نیچے گراؤنڈ فلور پہ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے، آج 29واں روزہ ہے اور حاجیوں کا سمندر ہے نیچے گراؤنڈ فلور پہ۔ یہ جس طرح صفا مروہ وائٹ دیوار، وہاں پہ حاجی صاحبان کو نوافل پڑھ رہے ہیں، اور جس طرف مقام ابراہیم ہے یعنی کہ حجر اسود والا کونا، اس طرف کافی زیادہ رش ہے، کافی زیادہ رش ہے اس جانب، کیونکہ وہاں پہ حاجی صاحبان بوسہ کر رہے ہیں حجر اسود کو، اور مقام ابراہیم کے پاس سے گزر رہے ہیں، اس کی زیارت کر رہے ہیں، اس لیے اس طرف زیادہ رش ہے اور اس جانب کم رش ہے۔ لیکن نیچے آج کل سے بہت زیادہ رش ہے، نیچے اترنے کے لیے بھی رستہ نہیں ہے مل رہا کہ نیچے اترنے کا رستہ ملے اور میں آپ کو نیچے سے زیارت کرواؤں، کیونکہ رش بہت زیادہ، اور ابھی نیچے جو رستے اتر رہے ہیں وہ فی الحال بند کیے ہوئے، حاجی صاحبان اوپر ہی آ رہے ہیں فرسٹ فلور پہ اور سیکنڈ فلور پہ۔ دیکھیں کافی زیادہ رش ہو گیا فرسٹ فلور کے اوپر، کافی تعداد میں حاجی صاحبان اوپر طواف کر رہے ہیں۔ ممکن 80% لگ رہا ہے کہ جیسے کل عید الفطر ہوگی۔ رش ماشاءاللہ بہت زیادہ، باہر بھی کافی زیادہ رش ہے، لیکن اندر دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان نیچے خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے کہ آپ یہاں پہ اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پر آئیں۔ اس مہمان جو رمضان ہے، اس مقدس مہینے کا صدقہ اللہ پاک آپ سب کو اسی سال اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ سفید لباس اور خانہ کعبہ شریف کا طواف، اللہ پاک ہر مسلمان کو اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ بہت ہی سکون دہ جگہ ہے، یہاں پہ آ کے بندہ دنیا بھول جاتا ہے، دنیا داری ختم ہوتی ہے یہاں پہ آ کے۔ جو بندہ مسلمان ہے یعنی کہ جو دل سے مسلمان ہے، مسلمان تو بہت سارے ہیں لیکن جو دل سے مسلمان ہے، ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے، آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں اس مقدس جگہ پہ، اس پیارے گھر میں۔ ابھی میں حتیم والی سائڈ پہ کھڑا ہوں، بالکل حتیم کے سامنے۔ اللہ پاک جتنے مسلمان اس ٹائم اس مقدس جگہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو اسی سال اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور اللہ پاک جتنے مسلمان گھروں میں حوصلے بیمار ہیں، اللہ پاک ان سب کو صحت و کاملہ تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں، اللہ پاک ان سب کو ایک اچھا روزگار عطا فرمائے۔ اللہ پاک جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جتنی بھی اولاد نافرمان ہے، اللہ پاک ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ اللہ پاک جتنے مسلمانوں نے مجھے دعاؤں کا بولا ان سب کی دعائیں قبول فرمائے، ان سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی فیملی کے ساتھ زیارت نصیب فرمائے کہ وہ اسی سال اس مقدس جگہ پر آئیں اور پیارے محبوب کا روزہ رسول دیکھیں۔ اللہ پاک پورے کل جہان پہ رحم فرمائے، پوری دنیا پہ جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ پاک ان سب پہ اپنی رحمت کرے۔ جہاں جہاں بھی جس جگہ سے جو مسلمان اس مقدس جگہ کو، اس پیارے گھر کو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک ان سب کی دلی خواہش پوری فرمائے اور ان سب کو اس مقدس جگہ کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں اس مقدس جگہ پر، اس پیارے گھر میں جب بھی میں خانہ کعبہ شریف کے سامنے آتا ہوں، آف کیمرہ یا آن کیمرہ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا ہوں، اور جب تک یہاں ہوں انشاءاللہ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا رہوں گا۔ جتنے بھی مسلمان یہاں آنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کی اللہ پاک جلد یا بلاوا دے، جلد یہاں پہ اللہ پاک ان کو اپنے گھر میں زیارت کے لیے بلائے اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں آپ سب کے لیے، اور ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جگہ بھی زیارت کرواتا ہوں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ ویڈیو کو لازم شیئر بھی کیا کریں اپنوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ یہ مقدس جگہ کی پیارے گھر کی ویڈیو ہوتی ہے اور بہت ساری یہاں پہ آپ سب کے لیے دعائیں۔ ماشاءاللہ ابھی پہنچے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ، اور موسم دیکھیں، اور ابھی حتیم والی سائڈ پہ ہوں یعنی باب الفتح گیٹ پہ،
اور خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ کافی رش ہے، حیثبان کافی انتظام ہے، طواف کر رہے ہیں، طواف خانہ کعبہ۔ آج 29 روزے مکمل ہو جائیں گے، یعنی کہ الحمدللہ آج 29 سحری یہاں پہ حرم شریف کے اندر کی ممکن یہی لگ رہا ہے کہ آج جو ہے آخری روزہ ہوگا۔ دیکھیں باقی یہاں کی جو اللہ کمیٹی ہے وہ شام کو بتائے گی نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ۔ میں بھی ایک چھوٹی سی پوسٹ جب مجھے پتہ چلے گا تو میں بھی اپنے پیج پہ لگاؤں گا۔ خیر پتہ تو چل جائے گا کیونکہ آج کل جو سوشل میڈیا ہے وہ بہت ہی تیز ہے، جیسے یہاں پہ اعلان ہوگا تو دنیا کے جتنے بھی نیوز چینل ہیں ہر چینل پہ پتہ چل جائے گا۔ خیر اس مقدس جگہ پہ اس پیارے گھر میں آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں اس مقدس مہینے کی۔ آج ممکن الوداع یوم ہو، یعنی کہ آج آخری دن ہو، اور اللہ کرے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ایک روزہ اور ہو جائے۔ اور یہاں پہ آخری دنوں میں جو عمرہ کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، یعنی کہ جو رمضان شریف میں ویسے ہی بہت اجر ہے، لیکن جو آخری عشرے میں عمرہ کرتا ہے اس کو تو بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ خاص کر کے جو لیلۃ القدر کی رات جو گزر گئی ہے اس میں جو عمرہ کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، یہاں پہ جو ہے کہ دعائیں مانگتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مطلب کچھ بھی یہاں پہ عبادت کرتا ہے تو اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے کہ آپ یہاں پہ آئیں اس مقدس جگہ پہ، اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان یہاں آنے کی خواہش رکھتے ہیں میں دعا کروں کہ اللہ پاک ان کو اس سال خانہ کعبہ شریف کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے کہ آپ سب اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پر آئیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میرے ماں باپ کی دعائیں، اللہ پاک کی بڑی ہی کرم نوازی ہے، پیارے محبوب کا صدقہ ہے کہ مجھے یہاں پہ 7واں سال ہے، اور الحمدللہ 7 رمضان اس پیارے گھر میں، اس مقدس جگہ میں ڈیلی زیارت کی ہے، ڈیلی یہاں پر آ کے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں، اور یہ بہت پرسکون جگہ ہے اور یہاں سے جانے کو بالکل دل نہیں کرتا ہے۔ میں دعا کروں کہ اللہ پاک آپ کو بھی، جتنے بھی یہ دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں، آپ سب کو اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اللہ پاک آپ کو اس سال پیارے گھر کے، پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور آپ سب جلدی یہاں پر آئیں، آمین۔ آج روڈوں کے اوپر کافی زیادہ رش ہوگا، یعنی کہ بہت ساری تعداد میں حاجی صبان حرم شریف کی جانب آئیں گے، جو یہاں کے مقامی ہیں سعودیہ کے، جو رمضان شریف کے اندر کسی بھی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکیں۔ وہ آج 29 رمضان ہے تو آج وہ لازم کوشش کریں گے کہ ہم عمرہ کریں۔ آج دوسرے شہر سے بھی گاڑیاں آئیں گی یہاں پہ، اور جو یہاں پہ حاجی ہیں وہ بھی تقریباً 99% جو ہیں وہ عصر اور مغرب کے درمیان تک وہ یہاں حرم شریف میں پہنچیں گے، اور جو حاجی صاحبان اعتکاف بیٹھے ہوئے وہ بھی نماز عصر کے بعد تیاری کریں گے۔ دیکھیں لگ رہا ہے ایسا جیسا کہ 29 روزے ہو گئے، اللہ کرے ایک روزہ اور مل جائے۔ باقی یہ بابرکت مہینہ، بابرکتوں والا مہینہ، یہاں پہ بہت سارے حاجی صاحبان تقریباً لاکھوں کی تعداد میں عمرہ کر کے جو چلے گئے، اور جو یہاں ابھی عمرہ کرنے والے باقی ہیں وہ بہت ساری یہاں پہ انہوں نے دعائیں کی اور دعائیں کریں گے امت مسلمہ کے لیے۔ جتنے بھی یہاں پہ حاجی صاحبان آئیں انہوں نے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، یا جو ایران میں اس ٹائم مسئلہ ہے، دنیا میں جو مسلمان اس ٹائم کسی مشکل میں، سب کے لیے بہت سارے حاجی نے دعائیں کی ہوگی۔ الحمدللہ ہم نے بھی بہت ساری دعائیں کی، اور آج جو یہ الوداع رمضان شریف، جو کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے ایک روزہ اور ہو جائے، 30 روزے ہو جائیں، پھر زندگی یا نصیب ہے کہ دوبارہ رمضان میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ باقی دیکھیں یہ تو اللہ پاک کی قدرت ہے کہ شام کو نماز مغرب کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کل عید الفطر ہے یا کل روزہ ہے، انشاءاللہ اب بتائیں گے آپ کو۔ جس طرح آج یہاں پہ رش لگ رہا ہے، ممکن کہ کل عید الفطر ہوگی، کیونکہ آج 29 روزے ہیں اور رش بہت ہی زیادہ ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ 29 کی یعنی کہ عید جو ہے وہ عید الفطر کل ہوگی۔ باقی دیکھیں شام کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو جیسے مجھے پتہ چلے گا، شارٹ ویڈیو بنا کر انشاءاللہ میں لگاؤں گا یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، انشاءاللہ فیس بک پہ، تو آپ کو وہاں سے بھی معلوم ہو جائے گا۔ لیکن مجھے جس طرح لگ رہا ہے، مجھے کہ جو یہ رش بتا رہا ہے 27ویں جیسا رش ہے، جیسا کہ 27ویں پہ تھا اس جیسا رش ہے، تو لگ رہا ہے مجھے کہ
ممکن کل عید الفطر ہوگی. یہ حاجی صاحبان جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور آج ماشاءاللہ رش بہت زیادہ ہو گیا ہے چاروں رستے سے، چاہے ابراہیم خلیل روڈ ہے، آزاد روڈ ہے، جبل کعبہ والی سائڈ ہے یا حرم روڈ ہے، لیکن آپ کو رش آج اسی طرح لگے گا. سمندر حاجیوں کا تقریباً آپ کو 10:30-11 بجے یہاں پہ نظر آئے گا. گرمی جو ہے ممکن آج گرمی بھی ہوگی کیونکہ ہوا رکی ہوئی ہے اور موسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ صاف ہوتا جا رہا ہے. گرمی کے ساتھ ساتھ آج حاجیوں کو گرمی سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ آج جو مجھے لگ رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں حاجیوں کی آمد، مجھے لگ رہا ہے کہ 29 ہی روزے ہوں گے کیونکہ کل اتنا رش نہیں تھا لیکن آج جو ہے نا بہت زیادہ رش ہو گیا ہے. 29 کا ویسے ہوتا بھی ہے، یعنی کہ 90% جو ہے نا وہ 29 پہ ہی لوگ توقع کرتے ہیں کہ شاید 29 ہی ہو جائے، نہیں تو 30 تو پھر پکے ہیں. آج صبح نکل رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف، بالکل سیدھے جن کی ریشن جبل کعبہ کی طرف ہے. اور یہ جو حاجی صبح آ رہے ہیں 114 15 16 18 نمبر گیٹ سے اوپر سے گھوم کے یہ آ رہے ہیں جس طرف غزہ پارکنگ ہے اس جانب سے، لیکن یہاں سے رستہ ایک ہی ہو رہا ہے باب العمرہ گیٹ کی جانب. آج ان حاجیوں کا بھی ممکن آخری دن ہوگا. یہ جو اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں نیچے مسجد عبداللہ گراؤنڈ فلور پہ، اب یہ آرام فرما رہے ہیں. شام کو ان کو بھی خوشخبری ملے گی. دیکھیں انتظار کی کڑیاں. ابھی آئے مسجد عبداللہ کی چھت کے اوپر اور یہاں سے آپ کو دارالتوحید والی سائڈ کے مناظر دکھاتے ہیں. اس طرح ابھی رش بہت کم ہے، بہت کم اس بار نظر آ رہے ہیں کہ جس طرف جبل کعبہ والی سائڈ ہے. یہ سامنے جو خالی جگہ یہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی، یہ جو خالی خالی آپ کو نظر آ رہے ہیں پتھر. اور جبل کعبہ کی سب سے بڑی نشاندہی یہ بلڈنگ ہے، یہ جان نماز شکل کی. اور اس جانے ابھی کلیم جو ہے بچھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کلیم بھی اب اٹھائیں گے، یہاں پہ صفائی کریں گے. اس طرف سے پورے کلین اٹھا دیے گئے، ایک طرف جمع کر دیں گے. یہ باب العمرہ گیٹ والی سائڈ ہے، 60 نمبر 66 67 اس گیٹ کے سامنے سے کلین جو ہے وہ بھی سمیٹ دیے گئے. ابھی سامنے اس جانب رہ گئے، یعنی کہ جس طرف کنگ فہد گیٹ ہے 79 نمبر گیٹ. یہاں پہ باہر تو اتنا رش زیادہ نظر نہیں آ رہا اس ٹائم. گرمی جو ہے وہ یعنی کہ ابھی کافی زیادہ ہو گئی ہے. ہلکی ہلکی صبح ہوا چل رہی تھی لیکن وہ اب رک گئی ہے. موسم بھی دیکھیں بہت کم بادل رہ گئے ہیں. اس جانب یہ جا رہے ہیں جس طرف سورج اطلوع ہوتا ہے اس طرف. چھت کے اوپر بھی دیکھیں چھت خالی خالی ہے، جہاں سایہ وہاں پہ حاجی صاحبان کچھ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ، باقی یہ چھت جو ہے یہ خالی ہے. اور یہ حاجی صاحبان کنگ فہد گیٹ سے اندر جا رہے ہیں، یعنی کہ 79 نمبر گیٹ سے. جو عمرہ کرنے والے ہیں آج بہت زیادہ رش ہوگا کیونکہ آج 29 روزہ ہے. اور جو حاجی صاحبان یا جو یہاں کے مقامی ہیں جو عمرہ رمضان میں نہیں کر سکے، وہ 99% آج کوشش کریں گے کہ وہ آج عمرہ کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل عید الفطر ہو. تو اس لیے آج رش یہاں پہ کافی زیادہ ہوگا. اندر اب بھی کافی زیادہ رش ہے. صبح میں نے آپ کو دکھایا کہ نیچے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ بہت زیادہ رش ہے. اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں باب العمرہ گیٹ کی جانب. 123 نمبر گیٹ سے موو ہو کر یہاں سے جا رہے سیدھے باب العمرہ گیٹ کی جانب. یہ باب العمرہ گیٹ ہے. اور یہ سامنے یہ جو گنبد ہے یہ کنگ فہد گیٹ ہے 79 نمبر. اور یہ جو سامنے گنبد ہے جو کلاک ٹاور کے بالکل سامنے وہ کنگ عبدالعزیز گیٹ، یہ 95 نمبر گیٹ ہے. جو آزاد روڈ کی طرف سے آئس باتیں ان کو وہ بہت ہی قریب ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف. اور جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں جس طرف 6 نمبر عوام ہے ان کو یہ کنگ فہد گیٹ قریب ہے. اور جو جبل کعبہ کی طرف سے آتے ہیں یعنی کہ اس جانب سے یہ جبل کعبہ کی نشاندہی ہے ان کو باب العمرہ گیٹ یعنی کہ یہ گیٹ قریب ہے. اور چاروں گیٹوں میں سے یہ سب سے گیٹ قریب ہے باب العمرہ گیٹ، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ باب العمرہ گیٹ پہ پہنچتے ہیں تو صرف 30 سیکنڈ میں آپ نیچے خانہ کعبہ شریف میں پہنچ جاتے ہیں، اور فرسٹ فلور پہ 15 سیکنڈ میں، یعنی کہ یہاں سے حاجی صاحب سیدھے فرسٹ فلور پہ جا رہے ہیں. اور ابھی چلتے ہیں نیچے، آپ کو نیچے کے مناظر دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ کافی خوبصورت، دیکھیں بہت ہی پیارا لگتا ہے یہاں پہ اوپر سے کھڑے ہو کر آپ دیکھیں تو حرم شریف.
اور ابھی انشاءاللہ آنے والے سالوں میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گا، کیونکہ اب کنگ شاہ سلمان اب بننے والا ہے گیٹ، تو یہ اور ہی خوبصورتی ہوگی اس کی۔ بادل پھر سے مکہ کی فضاؤں میں دوبارہ اٹھ رہے ہیں، ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہوگی ہے، اور یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں جس طرح حرم روڈ ہے اس جانب سے۔ اب قافلے حاجی صاحبان جو قافلوں کی صورت میں حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں، زیادہ تر جو ہیں وہ آج یہاں کے جو مقامی وہ نظر آئیں گے، لیکن جو حاجی صاحبان یہاں پہ ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو یہاں کے مقامی ہیں جو عمرہ نہیں کر سکیں، آج وہ 90% کوشش کریں گے کہ آج وہ یہاں پہ عمرہ کریں، یعنی کہ سعودی ہیں یا جو یہاں پہ ادارے کام کرتے ہیں وہ ہوں گے، جس طرح بھی کہ کوئی چھٹیاں ہو گئی ہیں تو آج جو ہے حرم کے اندر بہت زیادہ رش رہے گا۔ اور اس طرف سے حاجی صاحبان باہر نکلے ابو جہل حماموں والی سائڈ جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے، یہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، جو انتظامیہ کی طرف سے کنٹینر رکھے گئے ہیں بال کاٹنے کے لیے سامنے، یعنی کہ جو مروہ پہاڑی ہے بالکل اس کے ساتھ ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پہ ساتھ ساتھ جو کنٹینر ہے تو سیفٹیاں لگی ہوئی، سیفٹیوں کے ساتھ یہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے جو حاجی صاحبان بال کٹوانے والے ہیں۔ یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں غزہ پارکنگ کی طرف سے، اور اس طرف سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں جو محب الجن پارکنگ سے آ رہے ہیں، یعنی کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک اس طرف سے۔ اور یہاں پہ رستہ ایک ہو رہا ہے، یہاں پہ حاجی صاحبان جو پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے کافی مشکلات بنتی ہے، وہ یہ بنتی ہے کہ جب وہ یہاں پہ پہنچتے ہیں تو جو مسٹیک کرتے ہیں سب سے بڑی وہ یہی کرتے ہیں کہ ان کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہم جس روڈ پہ ہماری رہائش ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ ہماری جو رہائش ہے وہ ابراہیم خلیل روڈ پہ ہے۔ فار ایگزامپل آپ حرم کے قریب رہے ہیں، آپ کی رہائش حرم کے قریب ہے، تو 4-5 روڈ ہیں جو حرم کے قریب ہیں، یعنی کہ حرم کے چاروں طرف سے انٹر ہوتے ہیں حرم شریف کی جانب۔ پہلا ابراہیم خلیل روڈ ہے مس ولا والی سائڈ، دوسرا جو کلاک ٹاور کے ساتھ ہے لیفٹ سائڈ پہ 3 نمبر حمام والی سائڈ ہے، اس کو آزاد روڈ بولتے ہیں، اور ایک ابراہیم خلیل روڈ کے ساتھ ہی ہجرا روڈ ہے، بالکل ساتھ ہے۔ اور جو تیسرا ہے وہ ہے جس طرف جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھیں اس کو جبل کعبہ بولتے ہیں، جان نماز شکل کی بلڈنگ ہے۔ اور جو چوتھا ہے وہ ہے حرم روڈ، یعنی کہ جس طرف غزہ پارکنگ ہے، جس جانب مسجد جن ہے، جنت المالا قبرستان ہے۔ 4 روڈ ہیں، یہ ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور دوسری یہ کہ جب آپ وہاں سے عمرہ کے لیے حرم شریف کی طرف آتے ہیں تو آپ کو لازم، یعنی کہ آپ 1 آدمی ہو، 5 آدمی ہو، 50 آدمی ہو، ہر آدمی کے پاس جس روڈ پہ رہ رہے ہیں اس روڈ کا نام، جس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں اس بلڈنگ کا نام، اور جو آپ کے ساتھ آدمی ہیں ان میں سے 2-3 بندوں کا نمبر آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اور بلڈنگ میں زیادہ تر وہاں کا بھی موبائل نمبر ملتا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ موبائل نمبر آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، موبائل آپ کے پاس نہ بھی ہو تو کوئی مشکل نہیں، لیکن آپ کے پاس یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ یہاں پہ رش کافی زیادہ ہوتا ہے، اور بہت سارے حاجی صاحبان اپنے قافلے سے، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جاتے ہیں تو ان کے لیے کافی مشکل بنتی ہے۔ اور میں نے ایسے کوئی اسی مہینے میں رمضان کے اندر 8 سے 10 کیس جو ہیں وہ ایسے دیکھے ہیں جن حاجیوں کے ساتھ، یعنی کہ میری بات چیت ہوئی ہے۔ تو یہ جو مسٹیک ہے یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ سب سے ضروری مسٹیک یہ ہو جاتی ہے جو کہ انہوں نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے ضروری یہی ہے کہ نمبر ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک تو آپ کو یہ پتا ہو کہ ہم کس روڈ پہ رہ رہے ہیں، اور بلڈنگ کا پتہ ہونا چاہیے، اور جو آپ کے ساتھ والے ان کا نمبر ہونا چاہیے، تو آپ کے لیے یہاں پہ مشکل نہیں بنتی۔ سر میں حاجیوں کو دکھا رہا ہوں کہ حاجی صاحبان جو اللہ کے جو مہمان ہیں آج 29واں روزہ عمرہ کے لیے آ رہے ہیں حرم روڈ کی جانب سے، یعنی کہ جس طرف غزہ پارکنگ ہے اس طرف سے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو ڈیٹیل بھی دے رہا ہوں کہ آپ کو کیا کیا ضروری ہے یہاں پہ، کن چیزوں پہ آپ تھوڑا غور کریں گے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا یہاں پہ آنا اور یہاں سے واپس جانا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ حرم شریف طرف انٹر ہوتے ہیں، یہ تو آپ کے پاس ہو گیا کہ آپ کے پاس نمبر بھی ہے، بلڈنگ کا پتہ، آپ کو رستے کا پتہ، آپ کس رستے سے آ رہے ہو۔ جب آپ یہاں پہنچتے ہو تو آپ کو یہ ضروری رکھنا ذہن میں کہ ہم جس رستے سے انٹر ہو رہے ہیں سامنے نشاندہی کون سی ہے۔ 4-5 نشاندہیاں بہت بڑی ہیں، جیسا کہ ابراہیم خلیل روڈ ہے، آزاد روڈ ہے، ان کے قریب جو ہے یعنی کہ لیفٹ اور رائٹ روڈ ہے، اور سینٹر میں کلاک ٹاور ہے۔
اور اگر آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ کو سامنے جو حمام ملے گا، واش روم ملے گا، وہ 6 نمبر ملے گا. جو سامنے گیٹ ہوگا 6 نمبر حمام کے، وہ کنگ فہد گیٹ ہوگا، 79 نمبر گیٹ. اگر آپ آزاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ کو جو قریب سامنے نشان دیجیے وہ 3 نمبر حمام ہے. اور سامنے جو گیٹ ہے وہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے 95 نمبر، جو کلاک ٹاور کے بالکل سامنے ہے. آپ حرم روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں، یعنی کہ اس جانب سے، یہ رضا پارکنگ والی سائڈ ہے، اس جانب حرم روڈ ہے. اور یہاں سے حاجی صبان انٹر ہو رہے ہیں اندر، اور یہ جائیں گے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے. نشاندہی ہے پیارے محبوب کا گھر مبارک، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے. 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ، یہ نشاندہی ہے. اگر آپ جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں تو جو یہ سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے جہانماز شکل کی، اور اسی طرف جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی. اور سامنے جو گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ باب العمرہ گیٹ ہے. ساتھ لیفٹ سائڈ پہ یہ جو آپ کو شوٹر نظر آ رہا ہے، یعنی کہ یہ 3-4 نشاندہی ہیں. ہر روڈ سے آنے والا رستہ جو حرم شریف کی طرف آ رہا ہے، اس پہ حرم شریف کے اندر بہت ساری نشاندہیاں ہیں جو کہ اپنے ذہن میں رکھو گے تو آپ کے لیے بہت ہی ایزی ہوگا. یہاں پہ دیکھیں غزہ پارک کے اندر گاڑیاں بہت کم نظر آ رہی ہیں، اور یہاں پہ آج گاڑیاں نہیں رکنے دیں گے. جتنی بھی گاڑیاں حاجیوں کو لے کے آ رہی ہیں، حاجیوں کو چھوڑ کر واپس جا رہی ہیں. جب حاج صبح واپس نکلیں گے، کیونکہ ہر گاڑی کا جو 7 آدمی ہوتا ہے، جتنے بھی یہ گاڑیوں کے مطلب کہ یہ بھی ایک شرکے ہوتے ہیں، تو ہر شرکے کا آدمی جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، ایک مخصوص جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. اور جب حاجی صبح واپس آئیں گے تب وہ اس بندے کو بولیں گے اور بندہ وہ گاڑیاں منگوائے گا. کیونکہ آج کافی زیادہ رش ہوگا تو اس لیے گاڑیاں یہاں پہ کھڑی نہیں کریں گے. جیسے گاڑی آئے گی حاجیوں کو چھوڑ کر واپس جائے گی اپنی بلڈنگ کی جا رہی، جہاں پہ ان کو باہر پارکنگ ملے گی. اور یہاں دیکھیں یہ بھی انتظامیہ کی طرف سے، یہ یہاں پہ ریڈیو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ویل چیئر، اور یہ فری والے ہیں، یعنی کہ یہ انتظامیہ کی طرف سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جو بزرگ آدمی ہیں، جو یعنی کہ اس کے لائق ہے، جس کو یہ ضروری چاہیے، جس سے یہ ویسے عمرہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنا طواف یا صفا مروہ نہیں کر سکتا، بزرگ ہے کوئی بھی وجہ ہے اس کے لیے، تو وہ اس پہ آرام سے طواف اور صفا مروہ کر سکتا ہے. اس کو یہ کروائیں گے، یہ انتظامیہ کی طرف سے ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی ڈیلی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو سے کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.